دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے ایک نئے اور بڑے ہی خوبصورت سے قصے کے ساتھ۔ آپ نے مشہور نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور سنا ہوگا۔ یہ خادم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی نیک، متقی، پرہیزگار خاتون۔ تو جب یہ مسلمان ہوئی تو یہ خود بھی مسلمان ہوئی، اور نیکی کی دعوت کا ایسا جذبہ کہ اپنے ساتھ پورے قبیلے کو جو ہے انہوں نے مسلمان کیا۔ تو ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی چھوٹے تھے۔ تو آپ نے کچھ عرصے کے لیے نکاح نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کو ابو طلحہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا۔ آپ نے جو ہے آپ کی مدنی سوچ دیکھیے، ابو طلحہ جبکہ کافر تھے لیکن مشہور آدمی تھے، شریف النفس، اچھے تاجر، اور آپ خود جانتے ہیں اگر بیوہ ہو جائے کوئی عورت یا مطلقہ ہو، اسے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک مضبوط سہارے کی۔ تو مضبوط سہارا مل رہا تھا، لیکن آپ مدنی سوچ دیکھیے، دینی سوچ دیکھیے، جذبہ دیکھیے کہ اس خاتون نے، حضرت بی بی ام سلیم نے یہ رشتہ قبول نہیں کیا، بلکہ ابو طلحہ کو جو ہے اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے جو ہے ابو طلحہ سے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ، یہی جو ہے تمہاری طرف سے میرے لیے مہر ہوگا۔ مہر لے سکتی تھی، دنیاوی مال کی اگر طمع ہوتی تو آپ کچھ فرماتی کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، یا دنیاوی کچھ چیزیں چاہیے۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کا حق مہر کیا ہے؟ یعنی بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا حق مہر کیا ہو سکتا ہے؟ بی بی ام سلیم نے ابو طلحہ سے پوچھا۔ وہ کہنے لگے سونا، چاندی۔ اس پر حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور چل دیے۔ جب کچھ سوچنے کے بعد واپس آئے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کا نکاح پڑھوا دیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا پیارا حق مہر۔ تو پیارے اسلامی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح کا حق مہر صرف مال متقوم ہی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی مال ہونا چاہیے، اور شریعت محمدیہ میں حق مہر کی کم از کم مقدار 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی ہے، جبکہ باہم رضامندی سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، یعنی کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کی رقم ہونی چاہیے، لیکن زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، یعنی رکھنے والے جتنا بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، اور ابھی یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے حضرت بی بی ام سلیم کے مہر کا، تو آپ نے مہر کیا قرار دیا کہ اسلام لانے کو مہر قرار دیا۔ تو اس کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا تو بی بی ام سلیم نے مہر کو معاف کر دیا، یعنی یہ آپ کا جذبہ تھا کہ دین کو ترجیح دینا، نیکی کی دعوت کو ترجیح دینا، یہ آپ کا جذبہ تھا، آپ نے مہر کو معاف کر دیا، یا
اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر معجل یعنی نکاح کے وقت جو فوراً مہر دیا جاتا ہے وہ آپ نے کچھ بھی نہیں لیا. ہو سکتا ہے مہر معجل کچھ دینا ہو، لیکن مہر معجل جو اسی وقت لیا جاتا ہے وہ آپ نے کچھ بھی نہیں لیا بلکہ دین کو ترجیح دی. تو پیارے اسلامی بھائیو، اس حکایت میں ہمارے لیے یقین جانیے بہت سارے اسباق موجود ہے، بہت سارا درس موجود ہے. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ ماضی کی خواتین واقعتاً بے مثال تھی. غور کیجیے، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی خاتون بیوہ ہو جائے یا جو ہے مطلقہ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے بیچاری کے ساتھ، اور اس کو سخت ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک مضبوط سہارے کی. اچھا، آج ہم جو واقعات سنتے ہیں اپنے قریب قریب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یقین جانیے ایسا کوئی مل جائے مضبوط سہارا تو کوئی کیئر نہیں کی جاتی کہ وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، یا جناب وہ بد مذہب تو نہیں یا کیا. بلکہ کچھ ملکوں میں تو یہ بھی سننے پہ آیا کہ کفار تک سے شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہیں عورتیں. تو بہرحال یعنی نہیں کیئر کی جاتی کسی چیز کی، دینداری کی، کسی چیز کی. ہوتا ہے کہ یار بس حالات اتنے خراب ہے، بس کر لو جیسا بھی رشتہ آیا ہے. لیکن آپ بتائیے کہ اس ترقی یافتہ معاشرے میں یہ حالت ہے تو اس دور میں کیا حالت ہوتی ہوگی، اور اس خاتون کو کیا محسوس ہوتا ہوگا جب وہ بیوہ ہو گئیں اور اب جناب رشتہ آیا ہے، اور اتنا اچھا رشتہ. حضرت ابو طلحہ جو کہ اس وقت کافی مالدار تھے، حسین تھے، ایک مضبوط سہارا بن سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے اسلام کو ترجیح دی. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ اسلام قبول نہ کرتے، ڈر تو ہو سکتا تھا نا، لیکن آپ نے اسلام کو ترجیح دی، نیکی کی دعوت کو ترجیح دی. آپ نے عزت و حشمت چھوڑی، مال چھوڑا، مہر چھوڑا، اور ترجیح کس کو دی؟ نیکی کی دعوت کو. سبحان اللہ. اور آپ نے بالکل توجہ نہیں دی حضرت ابو طلحہ کے مال پر یا کسی بھی چیز پر. تو یہ آپ کا دین سے محبت تھی، یہ آپ کا نیکی کی دعوت کا جذبہ تھا، اسلام سے محبت تھی کہ آپ نے دنیا سے بالکل بے رغبتی کرتے ہوئے، اتنا زبردست آپ کو چانس ملا تھا نا، لیکن آپ نے وہ چھوڑ کے آپ نے نظر کس پہ ڈالی؟ صرف اسلام پر. ترجیح کس کو دی؟ صرف نیکی کی دعوت پہ. سبحان اللہ. ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کے کئی رشتے آئے، آپ مجھے کس رشتے کو طے کرنے کا مشورہ دیں گے؟ یعنی آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے، میں کس سے رشتہ کروں؟ ارشاد فرمایا، اس کی ایسے شخص سے شادی کرو. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ کلمہ اپنے دل میں تحریر کر لیجئے، اسے یاد کر لیجئے. کیا فرما رہے ہیں حضرت حسن بصری؟ فرما رہے ہیں ایسے شخص سے شادی کرواؤ اپنی بیٹی کی جو خوف خدا والا ہو، جو خوف خدا والا ہو. کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو کم از کم ظلم نہیں کرے گا. اگر محبت انسان ہے، نیچر ہے بھائی، محبت نہیں ہو پائی، کچھ بھی ہوا، لیکن وہ ظلم نہیں کرے گا کیونکہ خوف خدا والا ہے. آج جو ہے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نکاح سے قبل جس چیز کو ترجیح دی جائے وہ دین ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 خصلتوں کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے. عورت سے 4 خصلتوں کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے. وہ کون سی ہے؟ نمبر 1، اس کے مال کی وجہ سے، مالدار ہو. نمبر 2، اس کے حسب یعنی خاندان کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے. نمبر 3، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. نمبر 4، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. تیرے ہاتھ خاک آلود ہو تو دیندار عورت کے حصول کی کوشش کر. تو پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں حسب کو عورت سے نکاح کرنے کی دوسری وجہ بیان کی گئی. یعنی بعض لوگ جو ہے دیکھیں، عام طور پہ جب ہم لڑکی کا رشتہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا لڑکے کا رشتہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے بھئی لڑکی مالدار ہے. اچھا، لڑکے کا بھی یہی دیکھا جاتا ہے بھئی مالدار ہے، یا جناب کوئی فارن کنٹری کے پاس کا اس کے پاس نیشنلٹی ہے جناب، تو اور خوش ہو جاتے ہیں کہ یار باہر رہتا ہے، زیادہ کمائے گا. بہرحال پہلے تو ہم عام طور پہ مال ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی مالدار ہے،
پھر عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حسب نسب کسی جناب آفیسر کی بیٹی ہے، کسی وزیر کی بیٹی ہے، یا کسی مالدار شخص کی بیٹی ہے، تو چلو جی ہمارا بیٹا بھی مالدار ہو جائے گا. یا لڑکا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار ہماری بیٹی بھی مالدار کے گھر پہ جائے گی، اچھا ہو جائے گا، خوشحال رہے گی. عام طور پہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تیسری چیز جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ حسن ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. خوبصورتی دیکھ کر جناب آنکھ بند کر کے نکاح کر دیا جاتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے، اب ہمارے معاشرے میں تو صحیح بات ہے چوتھے نمبر پہ بھی عام طور پہ اس کو نہیں رکھا جاتا. کیا کوئی پوچھتا ہوگا لڑکی دیکھتے ہو کہ لڑکی نمازی ہے یا نہیں ہے؟ سب پوچھ لیتے ہیں بھئی کرتی کیا ہے، کھانا پکانا آتا ہے جناب، اس کو جو ہے یہ آتا ہے، فلاں آتا ہے، پڑھی لکھی کتنا ہے جناب. اور مال وال کی تو پہلے سے تحقیق کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں امیر آدمی کی بیٹی ہے، اس کا باپ جناب فلاں جگہ لگا ہوا ہے، یہ تو سب پہلے سے تحقیق کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور پوچھنے میں یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، پھر حسین و جمیل دیکھتے ہیں، بھئی حسن وغیرہ صحیح ہے، سب کچھ ہے. لیکن کون ہے جو پوچھتا ہو کہ یہ نمازیں بھی پڑھتی ہے یا نہیں ہے؟ کب پڑھتی؟ کوئی پوچھتا ہے کہ پردہ بھی کرتی ہے نہیں کرتی؟ آج کے معاشرے میں کہاں جناب. یعنی ہوں گے شادی نو نادر، بہت کم لوگ ہوں گے ایسے جو یہ باتیں کرتے ہوں گے یار یہ بچی پردہ بھی کرتی ہے، مکمل شرعی پردہ، یا جناب یہ نماز پابندی سے پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے. عام طور پہ اس چیز کی طرف تو ہمارے معاشرے میں توجہ ہی نہیں دی جاتی. جبکہ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے حسب والی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے باپ دادا شرف و فضیلت کے حامل ہو. حسب ماخوذ حساب سے، جس کے معنی شمار کرنا، کیونکہ اہل عرب اپنے آباء و اجداد اور اپنی قوم کے فضائل شمار کرتے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور جس شخص کے فضائل زیادہ ہوتے اسے دوسروں پہ ترجیح دیتے. اس کو کہتے ہیں حسب و نسب، ہے نا. تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی آگے فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ اور بلند نسب والے مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ شریف النسب عورت سے نکاح کریں. ہاں اگر عالی نسب والی عورت دیندار نہ ہو اور غیر عالی حسب و نسب والی دیندار ہو تو دیندار کو ترجیح دی جائے گی. یہ نہیں ترجیح دی جائے گی کہ یار اس کا نسب اعلیٰ ہے تو جناب یہ اعلیٰ، نہیں، دیندار کو زیادہ ترجیح ہے. اور اسی طرح تمام صفات میں نیک عورت کو فضیلت دی جائے گی. نیک عورت کو فضیلت، چاہے حسن و جمال میں کچھ کمی ہو، چاہے نسب تھوڑا سا کم ہو، چاہے، لیکن اگر دیندار ہے یا عالمہ ہے، علم رکھنے والی ہے، تو یہ ہر چیز پہ اس کو ترجیح دے دی جاتی، اس کو ترجیح دے دی جاتی. دینداری سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے. حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد ارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تم عورت کو شرافت اور دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو. تم عورت کی شرافت اور دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو کہ مال و جمال فانی چیز ہے. صحیح ہے، مال و جمال فانی چیز ہے اور دین لازوال دولت ہے. مال جو ہے نا ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے، فانی. حسن و جمال ذرا کوئی بیماری ہوئی کچھ ہوا چلا جائے گا. عورتیں حسین و جمیل عورتیں کبھی شادی کے بعد جو ہے نا حسن وہ نہیں رہتا، آپ جانتے ہیں. لیکن دین لازوال دولت ہے. نیز دیندار ماں دیندار بچے جنتی ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، بڑا خوب شعر ہے، آپ فرماتے بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں. ماں سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو تو اولاد جو ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہوتی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کا صرف مال دیکھ کر نکاح کرے گا وہ فقیر رہے گا. جو عورت کا صرف مال دیکھ کر نکاح کرے گا وہ فقیر رہے گا، اور جو صرف خاندان دیکھ کر نکاح کرے گا وہ ذلیل ہوگا، اور جو دین دیکھ کر نکاح کرے گا اسے برکت دی جائے گی. مال ایک جھٹکے میں، جمال ایک بیماری میں جاتا رہتا ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا خوبصورت فرمان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر غور کیجیے کہ جمال ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے، مال ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے، تین لازوال چیزیں. تو موجودہ زمانے میں اکثر اولاد کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں لوگ پریشان رہتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ رشتے موجود نہیں ہیں، کیونکہ کنواروں کی تعداد لاکھوں میں، کنواری لڑکیاں بھی کنواری لڑکے بھی، لیکن رشتہ ڈھونڈنے والوں نے کچھ ایسے خواب دیکھے ہوتے ہیں جن کی تعبیر انہیں مل نہیں پاتی. اس لیے
اگر صرف مالی حیثیت، عزت، شہرت، حسن و جمال اور اسٹیٹس ہی کو فوکس کرنے کے بجائے حسن اخلاق، حسن سیرت، رہن سہن کے سلیقے، عادات و اطوار کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو شادی بیاہ میں رکاوٹیں کم ہو سکتی ہیں. پھر یہ خوبیاں گھر آباد رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. اگر آپ نے دینداری دیکھی ہے، حسن اخلاق دیکھا ہے، پھر وہ رشتے ماشاءاللہ قائم رہتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں. کامیاب گھریلو زندگی کے لیے رشتوں کی تلاش میں کچھ احتیاطیں ضروری ہے، ورنہ زندگی بے سکونی اور الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے. فی زمانہ رشتہ تلاش کرنے میں کئی غلط انداز اختیار کیے جاتے ہیں. عام طور پر لڑکے والوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ آنے والی امیر باپ کی اولاد ہو، ماں باپ کی اکلوتی ہو تو کیا بات ہو، لڑکی کے بھائی اعلیٰ عہدوں پر، سرکاری عہدوں پر فائز ہو. اگر کئی بھائیوں کی ایک بہن ہو بڑا اچھا ہے، گفٹ زیادہ ملیں گے. بہو خوب جہیز لے کر آئے، بیٹے کو سلامی میں موٹر سائیکل یا گاڑی دی جائے، کوئی پلاٹ اور مکان مل جائے تو کیا بات ہے. اچھا جناب، بہو کا والد اپنے داماد کو کوئی کاروبار ہی شروع کروا دے کم از کم. اچھا، لڑکی کسی اچھی جگہ نوکری اور جاب کرتی ہو وغیرہ، جب لڑکے کا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو غور کیا جائے. تو ان سب میں ایک چیز، دوسروں کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا مشترک ہے. یہ جو ساری چیزیں میں نے بتائی جو عام طور پہ دیکھی جاتی ہے اس معاشرے میں، اس میں ایک مشترک چیز دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ دوسرے کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، کہ یار مالدار کی بیٹی ہو، مالدار کا بیٹا ہو وغیرہ. غور کیا جائے تو یعنی ایسا ہے، شریعت میں جہاں اس کی مذمت بیان کی گئی، وہیں لوگوں کے مال سے بے رغبتی کو ہر دل عزیز بننے کا نسخہ بتایا گیا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، آپ ہر دل عزیز بن جائیں، دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جائیں، بالکل بے نیاز ہو جائیں، دیکھے بھی نہ. یعنی ہمیں بس کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. ہمیں کیا ضرورت ہے بھکاری بننے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے مال کی طرف دیکھنے کی. ہم اس پر توکل کریں، ہم جو ہے اس پر صبر کریں، قناعت کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال دے گا. وہ رب قدیر اس چیز پر قادر ہے کہ آپ کے 30,000 کو 30 لاکھ بنا دے. آپ کے 30,000 میں ایسی برکت ہو کہ 30 لاکھ جتنی برکت ہو جائے. اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ آپ کے 30 لاکھ میں اتنی بے برکتی ہو کہ جناب وہ 30,000 بھی نہ رہے. تو پیارے اسلام بھائی، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، دوسروں کے مال سے بے رغبت ہو جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور لوگوں کے پاس جو مال، جو کچھ مال و اسباب دنیا ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تمہیں محبوب بنا لیں گے، لوگ بھی تمہیں محبوب بنا لیں گے. تو اسی طرح لڑکی والوں کی بھی عام طور پہ ایسی ہی کچھ خواہشات ہوتی ہے کہ لڑکا اسمارٹ ہو، فیشنیبل ہو، باپ کی جائیداد اور کاروبار کا اکلوتا وارث ہو، نندے نہ ہوں، اگر ہوں تو اپنے گھر کی ہو چکی ہو تاکہ ہماری بیٹی سسرال میں راج کرے. جناب، لڑکا نوٹوں سے کھیلتا ہو، اگرچہ حرام کمائے، اس کو دیکھا بھی نہیں جاتا کیا کما رہا ہے، بس پیسے والا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسے والا ہونا چاہیے. تنخواہ معقول بھی ہو تو نظر اس پر ہوتی ہے کہ اوپر کی کمائی کتنی بنا لیتا ہے. صحیح ہے، تنخواہ اتنی ہے، اوپر کی کمائی کتنی بنتی ہے. لڑکا بیرون ملک ہو تو گھر بھر کی چاندی ہو جائے گی وغیرہ غالباً. اس لیے بارہا لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے اچھے رشتے نہیں ملتے ہیں. اچھا، ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اچھے رشتے کا معیار ہے کیا؟ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں؟ اچھا رشتہ ہوتا کیا ہے؟ وہ جو ہمارا خود ساختہ معیار جسے ہم اچھا کہہ رہے ہیں، کیا وہ ہمارا خود ساختہ معیار ہے یا جسے شریعت اچھا رشتہ قرار دیتی ہے وہ اچھا رشتہ ہے؟ بھائی پوچھتے ہیں اچھا رشتہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں اچھے رشتے نہیں ہیں، تو بھائی آپ کے نزدیک اچھا رشتہ ہے کیا؟ وہ جو آپ نے معیار بنایا ہوا ہے یا وہ جو شریعت کا معیار ہے، شریعت جسے اچھا رشتہ فرماتی ہے؟ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے لڑکے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، لڑکے والے بھی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں. لیکن یہ بات ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اچھا ہے. لہٰذا دیندار اور ضروری تقاضوں کو پورا کرنے والا رشتہ ملتا ہو تو اسے ٹھکرانے کے بجائے اپنانے کا ذہن ہونا چاہیے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایسا شخص
نکاح کا پیغام بھیجے، جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا۔ اگر نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے دینداری دیکھیں۔ آج ہر گھر میں یہ پرابلم ہے، جن کی بیٹیاں ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں، بیٹے والے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ بہو تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہیں وغیرہ، یعنی ماں باپ کا ادب نہیں کرتی۔ لڑکے والے یہ رو رہے ہوتے ہیں، لڑکی والے یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا مارتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، عزت نہیں کرتا۔ جناب جب آپ نے دینداری دیکھی ہی نہیں، آپ نے تو مال دیکھا تھا، صرف حسن اخلاق تو آپ نے دیکھا نہیں تھا، اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عزت نہیں کرتا وغیرہ؟ ظاہر ہے آپ نے تو اس چیز کو ترجیح ہی نہیں دی تھی، حسن اخلاق کو۔ اگر وہ دیندار ہوگا، خوف خدا ہوگا، ظاہر ہے خوف خدا، دیندار ہونا، دینی تعلیم جو ہے عورت کی عزت سکھاتی ہے۔ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں ایک شخص کو نماز تک پڑھنا نہیں آتی، دین کا کچھ بھی نہیں پتہ، اس نے بس ایسے ہی بس آپ نے دیکھ لیا خوبصورت ہے جناب، پیسے والا ہے، باپ پیسے والا ہے، آپ نے شادی کر دی، اب آپ کیوں روتے ہیں؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ تو یہ سب ہوگا۔ ایسا بھی نہیں کہ سارے امیر لڑکے معاذ اللہ وہ شریعت کو نہ جائے، ایسے بے شمار امیر لوگ ہیں جو غریبوں سے زیادہ شریعت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے تو نہیں دیکھا نا ان چیزوں کو، آپ تو صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ لڑکا بس مالدار ہے، بہترین ہینڈسم ہے وغیرہ، یہ چیزیں آپ نے دیکھی تھی، آپ نے تو وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب آپ کس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ جناب میری بچی کو مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، گالیاں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے پیسہ جو ہے وہ مینرز نہیں سکھاتا، اسلام سکھاتا ہے مینرز۔ اچھے اخلاق جو ہے وہ اسلام سکھائے گا، پیسہ نہیں سکھائے گا۔ تو کاش کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی پچھتانا نہ پڑے تو خدا کے واسطے دین کو ترجیح دیجیے، اس نے اخلاق کو ترجیح دیجیے، دینداری کو ترجیح دیجیے۔ اچھا، اب دینداری میں سب سے پہلی چیز آتی ہے عقیدے، پھر آتے ہیں فرائض و واجبات پر عمل کو مد نظر رکھا جائے، یعنی کم از کم یہ تو دیکھیں کہ لڑکا جو ہے وہ نماز روزے کا پابند ہے یا نہیں، یعنی فرائض پر تو پابندی ہونی چاہیے۔ یعنی جو لڑکا نماز نہیں پڑھتا، اب اس سے کیسے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے؟ تو کم از کم عقیدہ تو سب سے پہلے دیکھنا ہے، پھر نماز روزہ دیکھنا ہے کہ جناب نماز روزے کی پابندی ہے یا نہیں ہے، نیز لڑکی شرعی پردے وغیرہ کا اہتمام کرتی ہے یا نہیں کرتی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کیا کیفیت ہے۔ دینداری اور خوش خلقی پر ظاہری اور مادی چیزوں کو فوقیت دینے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھائے گا، اور جس نے عورت کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے گا، اور جس نے عورت کے حسب و نسب یعنی خاندانی بڑائی کی بنا پر نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھائے گا، اور جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے یا صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہو یا لڑکے کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہو، دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شادی خانہ آبادی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بار بنے رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فتنہ پیدا نہ ہو، تو جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کوئی اچھی سیرت والے دیندار شخص کا پیغام نکاح آئے تو فوراً قبول کر لینا چاہیے، اس چکر میں نہ پڑیں کہ لڑکا جو ہے بیرون ملک رہتا ہو، اتنا کماتا ہو، ماں باپ ایسے ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر اس پر عمل ہوا تو ہمارے معاشرے کو چار چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یقین جانیے کہ معاشرے میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے اگر ان چیزوں کو مد نظر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بچی جو ہے اپنے گھر میں خوشحال رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا داماد جو ہے وہ میری بچی کی عزت کرے، ادب کرے، تو کسی دیندار رشتے کی تلاش کیجیے، اور اگر وہ عالم دین ہو، عالم ہو تو کیا بات ہے، علماء خوف خدا زیادہ رکھتے ہیں، اور علماء
کو تلاش کیجیے اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے، بچیوں کو بھی عالمہ بنائیں، اور لڑکے والوں کو بھی چاہیے عالمہ تلاش کریں، دیندار بچیاں تلاش کریں، مبلغات سے شادی کروائیں اپنے بچوں کی، گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ظاہر دین ادب سکھاتا ہے، ماں باپ کا، بڑوں کا احترام عام طور پہ دینی ماحول میں سکھایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن پاک کی تعلیم ہمیں بڑوں کا ادب سکھاتی ہے۔ اگر دیندار آدمی ہوگا تو اس کے اندر صبر ہوگا، تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگا۔ ایسا شخص ہرگز اپنی زوجہ کو، اپنی بچوں کی امی کو تکلیف نہیں دے گا، گالیاں نہیں دے گا۔ لیکن اگر فوکس ہمارا اسی پر ہوگا کہ دنیا دنیا دنیا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو ذلیل و خوار ہی ہونا ہے۔ یعنی پھر تو ہمیں شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یار ہماری بچی کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج آپ مجھے بتائیے، معاشرے میں ہم تو سنتے رہتے ہیں، اکثر جہاں سنیں یہ معاملات چل رہے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی خاص طور پہ ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ جناب کیا کہتے ہیں، اچھا پردہ دار لڑکیاں، کبھی کبھی تو ہوتا ہے مبلغات ہوتی ہیں، پردہ دار شرعی پردہ کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے ایسے گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ نمازی تک نہیں ہے۔ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے معاشرے میں کہ ان بچیوں کا پردہ تک چھڑوا دیا جاتا ہے، یعنی شوہر پردہ چھڑوا دیتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس پہ ذرا غور کیجئے، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے رشتے تلاش کرنے، یہ واقعہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑا سبق ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کس چیز کو ترجیح دی؟ دین کو، دین کی دعوت کو، اسلام کو سب سے پہلے ترجیح دی۔ تو اگر ہم نے بھی وہ ترجیح دیں تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ عورت کے لیے مرد میں برکتیں ہوں گی اور مرد کے لیے عورت میں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، اسلام کا گہوارہ بن جائے گا، سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ پھر ایسوں کے گھروں پہ اولادیں جو ہے نا، اب حضور غوث پاک کے والدین آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک سیب کی خاطر سالوں تک جو ہے ایک باغ میں جو ہے نوکری کرتے رہے، ایک سیب کی خاطر۔ اور یہی نہیں، ان کے والد نے، آپ کی زوجہ کے جو والد تھے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کے جو سسر تھے، یا آپ کی والدہ کے جو والد تھے، ہوا یہ کہ وہ کہنے لگے اسی پر بس نہیں، ایک سال جو ہے نا آپ نے پوری نوکری کی، باغیچہ سنبھالا صرف ایک سیب کھانے پر۔ اس کے بعد بھی کہا کہ اب سزا پوری نہیں ہوئی، اب جناب تمہیں جو ہے، اصل میں آپ نے جھانچ لیا تھا کہ یہ کوئی الگ آدمی ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے کہ ایک سیب کے لیے پوچھتا ہوا اتنی دور سے آیا ہے کہ جناب یہ سیب کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ سمجھ گئے یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ آپ نے ایک سال تک پہلے تو باغیچے میں جو ہے ان سے نوکری کروائی حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست سے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ اسی پر تمہاری سزا ختم نہیں ہوئی، میری ایک بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ میری بیٹی گونگی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے۔ تو آپ حیران ہو گئے کہ یہ سزا کافی نہیں تھی، ایک سال تک میں چوکیداری کرتا رہا، باغبان بن کے رہا، باغیچے میں کام کرتا رہا، کہ اب یہ سزا بھی دی جائے گی۔ بہرحال آپ نے قبول کی وہ سزا، لیکن جب حجرہ عروسی میں پہنچے تو دیکھا بڑی ہی خوبصورت دوشیزہ سامنے بیٹھی ہوئی۔ آپ فوراً باہر آ گئے، آپ نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اپنے سسر سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے اس سینس میں کہا تھا کہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر مرد پہ نگاہ نہیں ڈالی، حرام نہیں دیکھا، گونگی اس طرح ہے کہ اس نے کوئی حرام بات نہیں کی کبھی، اور بہری اس طرح ہے کہ اس نے کبھی حرام باتیں سنی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جب ایسے ماں باپ ہو تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولادیں پیدا ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں جو ہے دیندار بنیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں نیک بنیں، تو اہتمام کیجئے دین کا۔ شادی کرواتے وقت اپنے بچوں کی اہتمام کیجئے دینداری کا، حسن اخلاق کا، عقیدے کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں نسلوں تک جائیں گی، آپ کی نسلیں تک نیک ہو جائیں گی۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نسلوں تک چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں
نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، رمضان المبارک کا خوب ادب کرنے کی، خوب احترام کرنے کی، اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔